حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جماعت کے کام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. ایک مسئلہ سن لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 1417. جس وقت امام جماعت یومیہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہو, یومیہ نماز یعنی نماز صبح, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, یومیہ نمازوں میں سے اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی ابتدا کوئی بھی نماز یومیہ کے لیے انسان کر سکتا ہے. یعنی امام جماعت اگر ظہر عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ آئے ہیں عصر کے ٹائم, تو آپ ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھیں گے. پہلے ظہر کی نیت کریں گے, اس کے بعد ظہر. یعنی امام جماعت کوئی بھی یومیہ نماز پڑھا رہا ہے, آنے والا انسان اپنی کسی بھی واجب نماز کی نیت کر سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. ہمارے آخری زمانے میں حضور فرماتے ہیں ہماری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو فراموش کر دیں گے. اسی طریقے سے حضور اکرم ایک مقام پہ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاتی فی امت زمان یعبدون الا فی شہر رمضان. ہماری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ عبادت کریں گے صرف اور صرف ماہ رمضان میں. تو یہ عبادت کون سی عبادت ہوگی؟ یہ فصلی عبادت ہوگی. اصلی عبادت انسان ہمیشہ عبادت میں رہے, یاد خدا میں اپنی زندگی کو گزارے. فصلی عبادت حضور فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ عبادت جو کریں گے وہ ماہ رمضان میں لوگ کرتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ماہ رمضان آتا ہے نمازیں شروع کر دیتے ہیں, ماہ رمضان آتا ہے روزہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے محرم آتا ہے مجلسیں کرتے ہیں, محرم ختم ہو جاتا ہے مجلسیں ختم. صلوات محمد و آل محمد. تو ہمیں عبادت جو کرنی چاہیے فصلی کے ساتھ ساتھ اصلی عبادت کو ہم فراموش نہ کریں. اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو کسی بھی موسم میں ہو رہا ہو ہمیں شرکت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس عاشورہ اور محرم کے 10 دن ہوں, اس کے بعد ہو اربعین ہو, پورے 2 مہینے 8 دن تک ہم باقاعدہ شرکت کریں, اس کے بعد مجلسوں کی کوئی اہمیت نہ رہے. اس میں بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے, ایسے بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے. انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں جس کے پیچھے وہ بات ہوتا ہے. ایک مادیت ہے, ایک معنویت ہے. مادیت مثلا گھر بنانا, کپڑے بنانا, دکان وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں. معنویت نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, کار خیر ہے,
हूँ, है ना। और इंसान का जिस्म दो चीज़ों से मुरक्कब, इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक तो उसके अंदर जिस्म पाया जाता है, दूसरे उसके अंदर रूह पाई जाती है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? का जिस्म की ग़िज़ा खाना है, रोज़ जो घर में इंसान खाता है, कमा के लाता है, खाता है, ये जिस्म की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा क्या है? इसकी मानवियत है। मानवियत यानी रूह की ग़िज़ा, इंसान नमाज पढ़े, ज़िक्र परवरदिगार करे, कार्य खैर करे, नेक आमाल अंजाम दे, झूठ ना बोले, ग़ीबत ना करे, दुनिया भर के गुनाहों में मुब्तला ना हो, तो इंसान का जिस्म भी मरीज़ होता है, रूह भी मरीज़ होती है। जिस्म जब इंसान का मरीज़ होता है तो इंसान कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है सलामती के लिए, ताकि उसका जिस्म सालिम हो जाए। इसी तरीके से इंसान की रूह जब मरीज़ होने लगे तो इंसान को चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ आए, ताकि इसकी रूह जो है सालिम हो जाए। और जिस्म को अगर ग़िज़ा नहीं मिलती है तो लाग़र हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है जिस्म, और एकदम ही ग़िज़ा ना मिले तो ये जिस्म मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, जिस्म ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से रूह, अगर रूह को ग़िज़ा ना मिले तो इंसान की रूहानी ताकत कमज़ोर होती है। फिर नमाज से दूर होता हुआ नज़र आता है, रोज़े से दूर होता हुआ नज़र आता है, वालिदैन के एहतराम से दूर होता हुआ नज़र आता है, कार्य खैर से दूर होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर इसका इलाज कर ले इंसान, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, तो जब इलाज कर लेगा तो ठीक हो जाएगा इंसान। और अगर इलाज नहीं करेगा तो जिस तरीके से जिस्म मर जाता है, इसी तरीके से इंसान की रूह मर जाएगी। और इंसान की अगर रूह मर जाती है तो फिर उसकी आक़िबत बखैर नहीं हो सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व इस मादी जिस्म के पीछे इंसान भागता फिरता है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, जबकि ये मादी जिस्म इंसान का फना होने वाला है। लेकिन रूह वो है जिसको बका है, रूह में फना नहीं है। लेकिन इस रूह के लिए इंसान भागता हुआ नजर नहीं आता। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमारी उम्मत में ऐसा ज़माना आएगा कि 5 चीज़ों से मोहब्बत इंसान करेगा और 5 चीज़ों को फरामोश कर देगा। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेगा, दुनिया के पीछे भागता हुआ नजर आएगा, आखिरत को भूल जाएगा। आखिरत जो बका है, जहाँ हमेशा रहना है, जो दारे बका है, ये तो दारे फानी है, इसको इंसान याद रखेगा, इससे मोहब्बत करेगा, लेकिन दारे बका को जो है इंसान भूल जाएगा। दूसरी चीज़ युहिब्बून अल-माल व यंसौन अल-हिसाब, माल से तो मोहब्बत करेगा, किसी तरीके से माल आ जाए, चाहे हराम तरीके से आए, चाहे शुभे के तरीके से, कैसे भी आए, माल आ जाए। लेकिन माल आने के बाद ये भूल जाएगा इंसान कि इस माल का हमें हिसाब भी देना है, हिसाब व किताब भी देना है। युहिब्बून अन्निसा, लोग औरतों को तो चाहेंगे, मोहब्बत करेंगे औरतों से। वयंसौन अल-हूर, और हूर को जो है भूल जाएंगे कि दारे बका में हमें हूरें मिलेंगी। ये दुनियावी औरतों से मोहब्बत करेंगे, अच्छी औरत से शादी हो जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की ख्वाहिशात का इजहार करेगा। लेकिन जो उसे आखिरत में हूरें मिलेंगी उसे वो भूल जाएगा। युहिब्बून अल-कुसूर, महलों से मोहब्बत करेगा, हमारे पास महल बन जाए, 10 तबका बिल्डिंग बन जाए, मसलन 2 तबके बिल्डिंग बन जाए, बेहतरीन घर बन जाए। युहिब्बून अल-कुसूर, महलों से मोहब्बत करेगा। वयंसौन अल-कुबूर, और कबूर जो जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसको वो फरामोश कर देगा। क्यों? इसलिए कि इसकी मारिफत नहीं है कब्र की, इसके अंदर मारिफत नहीं है कि कब्र असल में है क्या चीज़। ये कब्र को इसने समझा नहीं है कि मोमिन के लिए कब्र क्या मकाम है। जनाब मूसा के पास मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए, और जब रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो जनाब मूसा ने पूछा कौन, क्यों आए हो? कहा रूह कब्ज़ करने के लिए आए परवरदिगार की तरफ से। कहा कहाँ से कब्ज़ करोगे? कहा पहले मुँह से कब्ज़ करेंगे। कहा तुम उस मुँह से रूह कब्ज़ करोगे
جس سے میں ذکر الہی کرتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، منہ سے نہیں کرتے، پیر سے کر لیں گے۔ کہا اس پیر سے روح قبض کرو گے جس پیروں کے ذریعے میں کوہ طور پہ پروردگار سے بات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پیر سے نہیں قبض کریں گے، آنکھوں کے ذریعے۔ کہا اس آنکھ سے روح قبض کرو گے جس کے ذریعے میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں، اس آنکھ سے روح قبض کرو گے۔ تو پروردگار کی وحی آئی، چھوڑ دو موسیٰ کو، جب یہ خود روح قبض کروانا چاہیں گے اس وقت روح قبض کر لینا۔ چلے گئے، 240 سال کی جب ان کی عمر پہنچ گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وادی سے جا رہے تھے، دیکھا ایک انسان قبر کو کھود رہا ہے، قبر کو کھود رہا ہے۔ جب دیکھا قبر کھود رہا ہے تو چونکہ نبی خدا ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل مدد کر دیجئے میری۔ مدد کی، قبر تیار ہوئی۔ جناب موسیٰ اس قبر میں اس کے اندازے کے لیے کہ کہیں چھوٹی اٹی تو نہیں ہے، لیٹے، لیٹ کے پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ برابر ہے قبر کی نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ لیٹے، اللہ نے قبر کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے قبر کو دیکھا، یہ تو بہشت ہے، پروردگار میری روح کو قبض کر دے، فوراً جناب موسیٰ کی روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو قبر کھود رہا تھا یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ خود ملک الموت تھے جو قبر کھود رہے تھے۔ تو جناب موسیٰ نے جب دیکھا قبر کی حقیقت کو تو فوراً خواہش ظاہر کر دی۔ انسان اگر قبر کی حقیقت کو، مومن اگر قبر کی حقیقت کو پتہ کر لے تو ان محلوں سے دل نہیں لگائے گا، پھر قبر کی امید کرے گا۔ صلوات یحبون النفس، اپنی جان سے محبت کرے گا، وَيَنْسَوْنُ الرَّبُّ، جس نے جان دی ہے جس پروردگار نے اس کو فراموش کر دے گا۔ وہ نماز کی طرف آتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اچھے کاموں کی طرف آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اولئک، پھر رسول فرماتے ہیں اولئک بریئون منی، یہ سب کے سب مجھ سے بری ہیں، وَأَنَا بَرِیٌّ مِّنْهُمْ، اور میں بھی ان سے بری ہوں، مجھ سے بھی ان سے کوئی، میرا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو یہی وجہ ہے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت سے دور ہوتا ہے، اس کی معنویت ختم ہوتی ہے، نماز روزے سے دور ہوتا ہے، واجبات سے وہ انسان دور ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ یہی سب ہے جو انسان آج واجبات سے دور ہے۔ چند باتیں عرض کر کے ضرورت کو تمام کرتا ہوں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ کیوں لوگ جو ہے معنویت سے دور ہیں، نماز روزے سے دور ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ رسول کی حدیث بیان کی وہ چیزیں ہیں، اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبْهَاتِ الْكَاذِبَةِ، جھوٹے شبہات کے ذریعے یہ حرام چیز کو حلال قرار دیں گے، حرام چیز کو حلال قرار دیں گے۔ اور اس کے بعد وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ، اور غافل کرنے والی خواہشات کے ذریعے یہ حلال چیز کو، حرام چیز کو حلال قرار دیں گے۔ حرام چیز جو ہے اسے اپنی خواہشات کے ذریعے دنیا کے چکر میں حلال قرار دیں گے۔ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ، اور یہ شراب کو نبیذ کے ذریعے حلال قرار دیں گے۔ اب نبیذ کیا چیز ہے؟ نبیذ کہتے ہیں خرمے کی شراب۔ جب رسول اللہ مکے سے مدینے گئے ہیں ہجرت کر کے، ان کے ساتھ اور بھی اصحاب گئے، تو مدینے کا پانی جو ہے تھوڑا سنگین تھا، بھاری تھا، پانی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ یہ پانی جو ہے ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ پانی ہم پر سوٹ نہیں کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہے، پانی کو اکٹھا کرنے کے بعد 2-4 کھجوریں خرما ڈال کر ابال لیا کرو۔ رسول اللہ نے تو یہ کہہ دیا۔ اب جو بیچارے نیک لوگ تھے انہوں نے تو 2-3-4 ڈال کے پانی کو استعمال کرنا شروع کیا، اور جو راستے نکلنے والے لوگ تھے، جو حرام کو حلال بنانے والے لوگ تھے، انہوں نے ڈھیر ساری کھجوروں کو پانی کے ظرف میں ڈال کے ابال دیا۔ اب پانی میں جب کھجور ابلے گی تو وہ شراب بن جاتی ہے۔ تو یہ شراب کو جو ہے، یہ اس پانی کو جو شراب بن چکا ہے،
رسول کی اس بات کو لے کر انہوں نے جو ہے شراب کو اپنے لیے حلال قرار دینا. آج بھی یہی سب چیزیں ہو رہی ہیں. حرام کو انسان حلال قرار دے رہا ہے, اپنے لیے حلال قرار. کس طریقے سے مولا فرما رہے ہیں؟ صلوات محمد والے محمد پر. وَالسُّحْتِ بِالْهَدِيَّةِ, رشوت کو ہدیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. رشوت دے رہے ہیں لیکن ہدیے کے نام پہ حرام کام کو حلال بنا رہے ہیں زبردستی. وہ حلال نہیں ہو رہا ہے, حرام ہے, وہ حرام ہی رہے گا. حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا, حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا. اور اس کے بعد کیا؟ وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ, سود کا کاروبار کریں گے, کہیں گے ہم تو تجارت کر رہے ہیں, ہے نا, اس کو حلال قرار دیں گے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہاں سود کو جو ہے حلال قرار دیں گے. تو انسان جو معنویت سے دور ہے, یہی چیز ہے کہ وہ جو ہے حرام چیزوں کو حلال بنا کر پیش کر رہا ہے اپنے لیے, توجیہ پیش کر رہا ہے. اور کیا ہے؟ اعتقاد انسان کا کمزور ہے. شاعر نے پڑھ دیا کہ مولا آئیں گے اور دیکھیں گے, مسکرائیں گے اور چلے جائیں گے. ہمیں یقین ہو گیا کہ مولا آئیں گے, ہمارے چہرے کو دیکھیں گے اور مسکرا کے قبر میں چلے جائیں گے. مولا آئیں گے, اس سے انکار نہیں ہے, آئیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہمارا حافظہ ملک الموت کے ہیولے کو دیکھ کے کام نہیں کرے گا. آئیں گے مدد کرنے کے لیے, ہمیں بتائیں گے. ایسا نہیں کہ سوال نہیں ہوگا, سوال ہوگا, سوال و جواب قبر پہ ہوگا. یہ نہیں کہ مولا آئیں گے مسکرا کے چلے جائیں گے اور آپ کا کام ہو گیا بس, ہاں یہ نہیں ہوگا. اعتقاد انسان کا کمزور ہے. شعراء نے جو بات کہہ دی بس اسے یقین لکھر پتھر کی لکیر سمجھ لیا, اور معصومین جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, چونکہ اعتقاد کمزور ہے. اعتقادی اعتبار سے انسان کمزور ہے. پھر اس کے بعد گناہ کی اگر انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ نماز روزے سے دور ہو جاتا ہے. گالی دینا, شراب پینا, جوا کھیلنا, جھوٹ بولنا اور حب دنیا انسان کو دور کر دیتی ہے معنویت سے. اور لقمہ حرام انسان کو معنویت سے, بہت چیزیں ہیں چھوڑ دے رہا ہوں, لقمہ حرام انسان کو معنویت سے دور کر دیتا ہے, عبادتوں سے دور کر دیتا ہے, فرائض سے دور کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں واقعہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ محدث ہیں. ان کی دعوت کی ہمدان میں ایک انسان ہے, بیٹے کے ساتھ یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. بیٹے نے کہا نہیں, ان کو برا لگ جائے گا, لہٰذا چلے بابا چلتے ہیں. گئے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اس میں رکے یا اپنے گھر آ گئے, بہرحال جہاں کہیں بھی سوئے ہو. کھانا کھانے کے بعد نتیجہ یہ ہوا جو انسان اب تک اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جاتا تھا, نماز شب بھی پڑھتا تھا, اب یہ ہے کہ نماز شب تو چھوٹ گئی, سوتے رہ گئے. اور نماز صبح کے لیے ایسے موقع پہ بیدار ہوئے کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو نماز صبح بھی ان کی قضا ہو جاتی. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ, فرماتے ہیں 40 دنوں تک پھر مجھے توفیق نہیں پیدا ہوئی میرے اندر کہ میں نماز شب پڑھوں. یعنی نماز شب کی توفیق نہیں پیدا ہوئی. 40 دنوں تک نماز شب سے یہ دور ہو گئے. اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہوئی ایسی جس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر سے یہ توفیق سلب ہو گئی, سلب کر لی گئی. اب مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں نماز شب پڑھوں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ میں جس دن سے وہاں کھانا کھا کے آیا ہوں اسی دن سے یہ بات میرے اندر پیدا ہوئی ہے. اپنے بیٹے سے کہا کہ پتہ کرو اس کا کاروبار کیا ہے. جب پتہ کروایا تو معلوم ہوا اس کا پورا کاروبار سود کا ہے, بیاج کا ہے, جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی توفیق سلب ہو گئی. یعنی حرام لقمہ یہ ان کے لیے ظاہراً حرام نہیں تھا کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا. ایک شبہے والا لقمہ, مشتبہ لقمہ جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے حرام ہے یا حلال ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ مستحب عبادت جو مسلسل کیا کرتے تھے وہ توفیق ان سے سلب ہو گئی. اور اگر کوئی انسان ہمیشہ لقمہ حرام کھائے تو پھر وہ مسجد میں آتا ہوا نظر نہیں آئے گا,
پھر وہ عبادت کی طرف بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چونکہ اس کی توفیق سلب ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد والے خود امام سجاد علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں توفیقات سلب ہونے والی چیزیں، معنویت دور کر دینے والی چیزیں، تقریباً 10 چیزیں بیان کی، جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، دنیا پرستی ہے، یہ تمام چیزیں بیان کی۔ اگر آپ پڑھیں مطالعہ کریں تو انسان اگر اس معنویت سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہی سب چیزیں، حب دنیا ہے، لقمہ حرام ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، ربا ہے، یہ تمام گناہ ہیں انسان کے جو مسجدوں کی طرف، عبادت کی طرف نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سے توفیقات سلب نہ کرے۔ ہمیشہ ہم لوگ لقمہ کھائیں تو حرام نہ کھائیں بلکہ حلال لقمہ کھائیں تاکہ ہم سے توفیقات سلب نہ ہو۔ بس میرے اس بات کو تمام کیا، دو ایک مرحومہ ایک مرحوم کے مثال ثواب کے لیے جسے عذاب اس وقت کی برباد کے لیے۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، کیسے زندگی گزاریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ لیکن انہی کے ساتھ کیا ستم کیا ہے مسلمانوں نے، کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ جس شہزادی نے اپنے گھر کا یہ منظر دیکھا ہو کہ موت کا فرشتہ دروازے پر آ کے اجازت لے رہا ہے، جس بیٹی نے اپنے باپ کے اس مرتبے کو دیکھا ہو، اپنے اس مرتبے کو دیکھا ہو، وہ بیٹی کیا سوچ سکتی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر چلے آئیں گے، اور وہ بھی ابھی بابا کا کفن مہلا بھی نہ ہوا ہو۔ اور ہوا ایسا میرے عزیزوں، شہزادی کے در پہ آگ اور لکڑیاں اکٹھا کی گئی، صرف اکٹھا نہیں کی گئی بلکہ در میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد میرے عزیزوں دروازے میں جو کیل تھی وہ گرم کیل جب دروازے کو ہجوم نے دھکا دیا ہے تو وہ کیل شہزادی کے پسلیوں میں چبھی، پسلیوں کو توڑتی ہوئی شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایسی حالت میں بھی شہزادی نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو پکڑتی تھی، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی ہے میرے عزیزوں، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی، ایک ہاتھ سے اپنی پسلی پکڑتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ میرے عزیزوں، ہماری ماں نے اس طریقے سے نماز پڑھی، ہم کیسے چاہنے والے ہیں کہ نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، جب شہزادی کی شہادت ہو گئی تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور اس کے بعد جب جنازہ آمادہ ہو گیا تو تمام بچوں سے کہا رخصت آخر کے لیے اپنی ماں سے آخری مرتبہ رخصت ہو لو۔ سب رخصت ہو لیے، لیکن حسین اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ میرے لال حسین ماں سے رخصت ہو لو۔ کبھی حسین کو دیکھا ہے کہ ماں نے بلایا نہ ہو اور حسین ماں کے پاس گیا ہو، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں قریب نہیں جاؤں گا۔ آزادارو، بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ حسین اپنی ماں سے چپک گئے، حسین ماں کو بوسہ دے رہے ہیں، ماں سے چپک کر گریا کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جبرائیل آئے مولا کائنات کے پاس، اے علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ آزادارو، حسین جدا ہو گئے، مولا کائنات جنازے کو لے کر چلتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جنازے کو لے کر چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ زینب اپنی ڈیوڑی سے باہر آ گئی۔
بس ایک مرتبہ جنازے کو حسنین کے حوالے کیا، اے بیٹی زینب کیا بات ہے، خیریت تو ہے، کیوں باہر آ گئی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ اے بیٹی میرے ہوتے ہوئے کیوں باہر آ گئے؟ اے بابا میں بھی جانا چاہتا، نہیں بیٹی تم مت جاؤ، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ آزادارو، حسین مولا کائنات شہزادی کے جنازے کو لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، شہزادی زینب انتظار کرتی ہے، بابا آئیں گے مجھے ماں کی قبر پر لے کے جائیں گے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات شہزادی زینب کو ماں کی قبر پر لے کر گئے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے چاہا اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دے، حسین نے جو شمع روشن تھی اسے گل کر دیا۔ معلوم ہے شمع کیوں گل کیا؟ اس لیے گل کیا کہ یہ صحرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ادھر سے گزرے، میری بیٹی رو رہی ہو، میری بیٹی گریا کر رہی ہو، میری بیٹی کی اس حالت کو دیکھ لے، میں کہوں گا مولا زینب کے پردے کا اتنا خیال حسین کی شہادت کے بعد یہی زینب ہوں گی۔ راہ کوفہ و شام تماشائیوں کا ہجوم، تماشائی زینب کا تماشا دیکھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا